नाज़रीन, वालिदैन की मर्जी के बगैर और घर से भाग कर होने वाली शादी का इंतहाई भयानक अंजाम निकला है। हम सब जिस खदशे का इजहार कर रहे थे, जिसकी हम सब बात कर रहे थे, जिसकी मजम्मत कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि घर से भाग कर होने वाली शादियां इंतहाई ख़तरनाक अंजाम को पहुंचेंगी, और उसकी एक और बड़ी मिसाल जो है वो सामने आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निम्रा काज़मी के केस की। निम्रा काज़मी इस वक्त अपने शौहर शाहरुख से अलग हो गई हैं और अपने वालिदैन के पास चली गई हैं। दो तीन माह ये शादी चल सकी। अब जब निम्रा के पेरेंट्स भी घर बैठ गए थे और कोई मुकदमा नहीं चल रहा था, तो फिर ऐसी क्या वजह बनी कि निम्रा अपने शौहर को छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास जो है वो चली गई। और जब मीडिया से उसने बात की तो उसने कहा कि अब मैं वालिदैन के पास जाकर बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। तो निम्रा के साथ क्या बीती है, क्या उसने इंकशाफात किए हैं, और जो शाहरुख की वालदा है और शाहरुख है उसके बारे में क्या चीज़ें निम्रा ने बताई हैं, अंदर की कहानी क्या है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो लोग इस केस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते उन्हें मैं मुख्तसरन इसका बैकग्राउंड बता देता हूं कि जब मेहदी काज़मी की जो कमसिन बेटी है 14 साल, जब उसका केस सामने आया था, तो उसके बाद ही निम्रा काज़मी का केस भी सामने आया था। इनका ताल्लुक भी कराची से है और कराची का इलाका है कायदाबाद, वहाँ से ये लापता हुई थी। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि शाहरुख नामी एक लड़का है जिसका ताल्लुक तौसा शरीफ से है, वो निम्रा काज़मी को भगा कर लेकर गया और दोनों ने पसंद की शादी कर लिया है। जब इसका पता चलता है तो फिर मुकदमा होता है अदालत में, और अदालत में निम्रा काज़मी जो है वो शाहरुख के हक में यानी अपने शौहर के हक में बयान दे देती है, जिसके बाद अदालत जो है वो शाहरुख के हक में फैसला सुना देती है। जो निम्रा काज़मी के पेरेंट्स हैं, ये एक एवरेज बल्कि बहुत ही जो है वो लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है। इनके वालिद जो हैं वो टैक्सी चलाते हैं और बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा होता है, तो उनमें इतनी सकत नहीं थी कि वो मज़ीद इस केस को परसू कर सकें। और वैसे भी जब बच्ची मेजर है और अदालत ने उसके हक में फैसला दे दिया तो फिर उस केस में कुछ भी नहीं बचता, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना चले जाएं। आखिर एट द एंड जब तक बच्ची जो है वो शौहर के साथ खड़ी है, फैसला उन्हीं के हक में आना है। तो मजदूर भी थे, पैसे भी नहीं थे, और केस भी इन लोगों का मजबूत था, तो पेरेंट्स जो हैं वो घर बैठ गए। लेकिन हमेशा इस कोशिश में रहे, मीडिया पर भी जो बयानात उनके सामने आते थे कि हमें बच्ची वापस चाहिए, और वो ये समझते थे कि ये फैमिली अच्छी नहीं है और हमारी बच्ची एक ना एक दिन हमारे पास वापस ज़रूर आएगी, उसे अपनी गलती का पछतावा ज़रूर होगा। और हम सब भी यही बात कर रहे थे कि ये शादी कामयाब नहीं हो सकेगी। अच्छा, अब बड़ी अहम बात यह है कि जब पेरेंट्स भी घर बैठे हुए हैं, यानी ये ज़हीर वाला केस नहीं है जिसमें मुकदमा अदालत में चल रहा है और बच्ची माइनर है और सारी चीज़ें हो रही हैं, ये इसका मामला अलग है। पेरेंट्स घर में बैठे हुए हैं, कोई मुकदमा नहीं है, कोई मामलात नहीं है, लेकिन फिर भी निम्रा जो है वो अपने घर से अपने शौहर का घर छोड़कर क्यों वालिदैन के पास जाने पर मजबूर हुई है, और उसके साथ क्या 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 उसके ससुराल में बीती है। अच्छा, सबसे पहले निम्रा का मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन लोगों ने ना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ था जिस पर ये दूसरे दिन तीसरे दिन अपना वीलॉग बनाते थे और पब्लिक करते थे, और ऐसा लगता था कि ये बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। और वो निम्रा ने अब इंकशाफात किए। निम्रा के बकौल उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था, ख़ास तौर पर जो इनकी सास हैं वो इनके साथ बहुत बुरा रवैया रखती थी, इन पर तशद्दुद करती थी, इनकी आपस में लड़ाइयाँ भी हुई। और यही वजह है कि निम्रा अपनी सास से अलग होकर एक अलग मकान में जो है वो रिहाइश पजीर थी। एक दो दिन पहले निम्रा जो है वो इस सारे मामलात से, इस तशद्दुद से, इस जहन्नुम जैसी ज़िंदगी से जो है वो दिल बर्दाश्त हुई और अपने वालिदैन से निकलने के लिए घर से निकल गई। और निम्रा के बकौल आधे रास्ते जाकर उन्हें ख्याल है कि मुझे पुलिस स्टेशन चले जाना चाहिए, बजाय कि मैं अपने जो है वो घर तक पहुंचूं। तो ये पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वाले जो हैं इन्हें अदालत में पेश करते हैं, और अदालत में इसका बयान लिया जाता है निम्रा काज़मी का, और निम्रा कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स के पास जाना है, तो अदालत जो है निम्रा को उसके पेरेंट्स के साथ भेज देती है। अब यहीं पर जो निम्रा की वालदा है उनका बयान भी है, वो मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन निम्रा की वालदा के बकौल इनको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची यहाँ पुलिस स्टेशन में मौजूद है। तो इनकी वालदा कहती हैं कि इन्हें आपने शाहरुख के या उसके पेरेंट्स के हवाले नहीं करना, बल्कि हम आ रहे हैं और आपने बच्ची को हमारे हवाले करना है। तो इसी दौरान फिर ये भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं डेरा गाजी खान में, और पुलिस जो है वो पहले ये दारुल अमान इसको शिफ्ट करती है और फिर दारुल अमान से जो है वो अदालत में पेश किया जाता है, और अदालत में जो कार्रवाई हुई वो मैंने आपको बता दिया है।
اب جو نمرہ کی ساس ہے یعنی جو شاہ رخ کی والدہ ہے اس نے اتنے گھنونے الزام لگائے ہیں نمرہ کاظمی پر. پہلے تو وہ 2-3 ماہ اس پر تشدد کرتی رہی, برا سلوک رکھا, اس کی زندگی جہنم بنا کے رکھ دی, اور اب جو اس نے الزام لگایا ہے وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جی ہاں, جو نمرہ کی ساس ہے یعنی شاہ رخ کی جو والدہ ہے اس نے الزام لگایا کہ نمرہ کسی اور کے ساتھ بھاگ رہی تھی, اور ہم نے اس کو بھاگنے نہیں دیا بلکہ پولیس کے حوالے کیا, اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کے پیرنٹس کے حوالے کر دیا تاکہ ہمارے اوپر کوئی بات نہ آئے. اور اس نے پوری کہانی بھی گھڑی ہے کہ کوئی ایک آلٹو والا آیا اور اس کے ساتھ یہ بیٹھ کر بھاگ رہی تھی. اب سوچئے کہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں کہ کسی کی بیٹی جو کہ اس وقت آپ کی بھی عزت ہے, آپ کے بیٹے آپ کی بہو ہے, آپ کے بیٹے کی جو ہے وہ بیوی ہے, آپ کے گھر کی عزت ہے, اور تم اتنے گھٹیا لوگ ہو کہ پہلے تم لوگوں نے اس کی بیٹی بھگائی, ان کے والدین کو تگنی کا ناچ نچایا, اور اب جب وہ گھر جانا چاہ رہی ہے اسے تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا تو اب تم اس پر الزام لگا رہے ہو کہ یہ کسی اور کے ساتھ بھاگنا چاہ رہی تھی. یعنی پہلے اس کی اور اس کے پیرنٹس کی کم بدنامی ہوئی ہے جو اب تم اس کی مزید بدنامی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھاگنا چاہ رہی تھی. تو یہ انتہائی شرمناک انہوں نے حرکت کی ہے, اور انتہائی شرمناک جو ہے وہ بیان دیا جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بیان کو, کیونکہ ان کا بیٹا خود ہی اس بات کو ایکسپوز کر رہا ہے. اور اس نے کیا بیان دیا, وہ کہتا ہے جی ہم نے حوالے کیا ہے نمرہ کو اس کے پیرنٹس کے, اور ہماری مرضی سے ہی وہ گئی ہے, اور کوئی تشدد والی بات ہے یا باقی جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں. یعنی اس کی والدہ کیا بیان دے رہی ہے اور وہ خود جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو جھوٹا قرار دے رہا ہے اپنی والدہ کے بیان کو, اور الگ بیان دے رہا ہے. اب یہ شاہ رخ کو بھی ہم اس میں بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے. وہ کس طرح سے نہیں دے سکتے کہ پیرنٹس نمرہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, عدالتوں میں مقدمہ نہیں چل رہا, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ ظہیر والا کیس نہیں ہے جس میں ظہیر جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے, جو کمسن بچی کے پیرنٹس ہیں وہ عدالتوں میں مقدمے چلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی بچی کو واپس لایا جائے. تو ایسے میں جو ملزم ہوتا ہے وہ بھی چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنگ آ جاتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے ہم صلح صفائی کی طرف چلا جاتا ہے کہ پولیس کا کوئی میرے خلاف ایکشن نہ ہو جائے یا عدالتوں کا میرے خلاف کوئی فیصلہ نہ آ جائے. تو یہ نمرہ والے کیس میں ایسا نہیں ہے. نمرہ کے پیرنٹس گھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنی ویلوگ بنا کے اپنی خوشحال زندگی بھی ہمیں روزانہ دکھاتے ہیں. تو پھر بات یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ نمرہ کو اپنے گھر جانا پڑا. تم یہ کہہ رہے ہو نا, اپنا بیان دے رہے ہو, اور کس کے چینل پر یہ بیان چلا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تم یہ بیان میں کہہ رہے ہو کہ وہ بس جانا چاہ رہی تھی سمپلی اپنے گھر, تو ہم نے اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم چلی جاؤ. بھائی اس کو مجبوری کیا ہے؟ ایک لڑکی جو اتنی بدنامی اپنی کروا کے اپنے پیرنٹس کی کروا کے آئی ہے, اور اب وہ کیا ایسی وجہ بنی ہے کہ وہ جانا چاہ رہی ہے؟ یقینی طور پہ تم لوگوں کا اس کے ساتھ برا رویہ تھا, تم لوگوں کا اس پر تشدد تھا. اور جو بیان ہے نا نمرہ کا وہ بڑا معنی خیز ہے اور بہت ہی اس پر فوکس کیا. اس پر آپ غور کریں کہ صحافی نے سوال کیا کہ اب اپنے پیرنٹس کے پاس جا کر آپ خوش ہوں گی؟ تو نمرہ نے کہا کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوں گی. پھر ان کے پیرنٹس نے بھی جو ہے وہ بات کی میڈیا سے اور کہا کہ ہم اس پر بہت خوش ہیں کہ ہماری بچی ہمارے پاس واپس آ گئی ہے. اور ابھی آج جب اس وقت میں تقریباً 6:15 ہو رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, تو آج صبح یہ ڈیرہ غازی خان سے نکلے تھے, اور اب امید ہے کہ یہ کراچی پہنچ گئے ہوں گے یا پھر کچھ دیر تک جو ہے وہ کراچی پہنچ جائیں گے. اور وہ یہ میں کہتا ہوں یہ پیرنٹس کی بہت بڑی بہادری ہے. پیرنٹس نے عظیم و شان مثال قائم کیا, جس طرح مہدی کاظمی عظیم مثال قائم کر رہے ہیں, ان لوگوں نے بھی بڑی مثال قائم کی ہے کہ بچی گھر سے بھاگی, بدنامی ہوئی, لیکن اس کے باوجود کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور کھلے دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہماری بچی ہمارے پاس واپس آ گئی ہے. تو یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے معاشرے میں جہاں پہ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہوئے کچھ سوچتا نہیں ہے, اور کتنی بچیاں اس طرح مار دی جاتی ہیں غیرت کے نام پر. یہ جو ان والدین نے مثال قائم کی ہے یہ بہت بڑی مثال ہے, اور ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے, ان لوگوں کو سلام پیش کیا جانا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک مثبت کردار ہے اور یہ مثبت مثال جو ہے انہوں نے قائم کی ہے. اچھا, اب جو جناب محترم شاہ رخ صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے, جس چینل پر وہ لگا ہے وہ چینل کسی اور کا نہیں ہے, وہ اسی معروف خاتون یوٹیوبر کا ہے جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جو بھی لڑکا پورے پاکستان میں, شاید کل کو وہ دنیا کا بھی ٹھیکہ لے لیں, لیکن فی الوقت ان کے پاس ٹھیکہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو کوئی لڑکا کسی لڑکی کو, چاہے وہ کم سن ہوگی یا پھر اس کی ایج پوری بھی ہوگی,
تو جو کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کر لے کر جائے گا اس کا وہ دفاع کریں گی، اور جیسے وہ ملزم ظہیر اور اس کی فیملی کا جو کہ سہولت کار ہے اور برابر کی شریک ہے اس کا دفاع کر رہی ہیں اور ان کی ترجمان بنی ہوئی ہیں، شاہ رخ کا بھی وہ اسی طرح سے دفاع کر رہی ہیں، اور یہ والا جو بیان ہے وہ ان کے چینل پر لگا ہے اور مکمل اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں شاہ رخ کو، اور اس کے اس ایکٹ کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہلا شیری دینا جو لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور انہیں یہ بتانا کہ جب تم گھر سے نکلو گی تو تم ہیروئن کی طرح تمہیں پیش کیا جائے گا، ایک بڑی تمہاری سٹوری ہوگی، اور لڑکوں کو بھی یہ ہلا شیری دینا کہ جب تم کوئی لڑکی گھر سے بھگاؤ گے تو تمہیں ہیرو کے طور پر میڈیا میں پیش کیا جائے گا اور پولیس پروٹوکول میں تمہیں عدالتوں میں لایا جائے گا اور ہر کوئی تمہارے پیچھے ہوگا۔ تو جیسے وہ ملزم ظہیر کی کر رہی ہیں سپورٹ، اسی طرح شاہ رخ صاحب کی بھی وہ مکمل سپورٹ کر رہی ہیں۔ اب جب ہم اور ہم جیسے ہم خیال لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا خطرناک انجام ہوا ہے اور باقی لوگوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، تو وہ اپنے چینل پر شاہ رخ اور ان کی فیملی کے موقف چلا کر جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو یہ بڑی ہی شرمناک بات ہے۔ بہرحال پہلی مثال جو ہے وہ نمرہ کاظمی کی یہ قائم ہو گئی ہے کہ جو گھر سے بھاگ کر ہونے والی شادیاں ہیں، والدین کی مرضی کے بغیر بھی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، پھر گھر سے بھاگ کر جانا یہ انتہائی خطرناک عمل ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ خطرناک ہی نکلتا ہے۔ اور جو کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کر لے کر جاتا ہے وہ نہ صرف اپنے آباء و اجداد کا نام بدنام کرتا ہے، اپنی فیملی کا نام بدنام کرتا ہے، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں تک کے لیے کالا دھبا لگواتا ہے، اور اس کی آنے والی نسلیں بھی اسی نام سے یاد رکھی جاتی ہیں کہ ان کے جو بڑے تھے وہ ایک خاتون کو گھر سے بھگا کر لے کر آئے تھے، اور ان کی بدنامی نسل در نسل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ بہرحال نمرہ کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ اسے جلد سمجھ آ گئی، بس 2-3 ماہ ان کی شادی چل سکی، ابھی تک ان کی طلاق نہیں ہوئی اور کوئی ڈیورس باضابطہ طور پر نہیں ہوئی، اور مجھے نہیں پتا کہ آگے ان کی ڈیورس ہوگی یا نہیں، لیکن یہی بہت بڑی بات ہے کہ اسے سمجھ تو آ گئی ہے کہ پیرنٹس کی اہمیت کیا ہے، اور وہ جو گھر سے نکلی تھی اب وہ اپنے پیرنٹس کے پاس واپس چلی گئی اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت خوش ہوں گی اپنے جو ہے وہ پیرنٹس کے پاس جا کر۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، کیا اپڈیٹ ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔